سلجوقی خاندان کی حکومت کے خاتمے کے بعد آل عثمان کی حکومت کا آغاز ہوا، لیکن بعض سلجوقی امراء جن میں امیر کرمانیہ خاص طور پر شامل ہے، عثمان کو حسد اور رقابت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد امیر کرمانیہ کے ساتھ عثمان کی زندگی میں ہی جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، جو اس کے متعدد جانشینوں کے عہد تک جاری رہا۔ عثمان نے خاص اسلامی حکومت کو رواج دیا۔ اس نے 1301 عیسوی میں نائکو میڈیا سے متصل کیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ کیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی میں بیک وقت 3 محاذوں پر فتوحات حاصل کرتا رہا، ایک باغی سلجوقی امراء کے خلاف، دوسرا تاتاریوں کے خلاف اور تیسرا بازنطینی افواج یعنی شاہ قسطنطنیہ کے خلاف۔ 1317 عیسوی میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا۔ یہ شہر ایشیائے کوچک میں کیسر قسطنطنیہ کا اہم مرکز تھا۔ یہ دنیا کا ایک طویل ترین محاصرہ تھا جو 10 سال تک جاری رہا۔ بالآخر 1326 عیسوی میں میسورین نے ہتھیار ڈال دیے۔ عثمان خان کا بیٹا اور خان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ عثمان اس وقت صفوت میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اور خان اپنے باپ کے پاس فتح کی خوشخبری لے کر پہنچا۔ چنانچہ عثمان نے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایا تخت بنایا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا۔ عثمان دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ اس نے اپنے لیے سلطان کا لفظ استعمال نہ کیا۔ اس کے بیٹے اور خان اور پوتے مراد اول نے بھی صرف امیر کا لفظ ہی اختیار کیے رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کی شادی بھی دلچسپ انداز میں ہوئی۔ شہر کے قریب ابترونی نام کی ایک بستی میں ایک خدا رسیدہ عالم اور درویش ادابالی رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانے میں اکثر حاضر رہتا رہتا تھا۔ ان کی ایک حسین بیٹی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن ادابالی نے ایک درویش اور ایک امیر سلطنت کا فرق جانتے ہوئے انکار کر دیا۔ 2 سال تک عشق و محبت کا یہ سلسلہ جاری رہا اور عثمان نے ادابالی کے گھر میں آمد و رفت جاری رکھی۔ اس عرصہ میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور شہرت میں عثمان سے بڑھے ہوئے تھے، مال خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن ادابالی نے ان کو بھی صاف جواب دیا۔ بالآخر ایک رات جب عثمان ادابالی کے گھر مقیم تھا، اس نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے یعنی عثمان کے سینے میں اتر آیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلکان، کوہ تور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھیں، ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر 2 سمندروں اور 2 براعظموں کے اتصال پر واقع تھا اور مثل ایک انگوٹھی کے دکھائی دیتا تھا، جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب ادابالی سے بیان کیا۔ ادابالی نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھی اور اسے ایک غیبی اشارہ سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ عثمان کا یہی خواب جو آج سے 150 برس قبل اس نے دیکھا تھا، سلطان محمد خان کے ہاتھوں پورا ہونے والا تھا۔ 2 سمندروں اور 2 براعظموں کے اتصال پر واقع شہر قسطنطنیہ ہی تھا۔ سلطان محمد خان کے آباء و اجداد میں عثمان کا بیٹا اور خان بھی ایک فاتح اور بہادر بادشاہ تھا۔ یہ عثمانی سلطنت کا دوسرا تاجدار تھا اور عثمان خان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کا بڑا بھائی علاء الدین علوم دینیہ اور فلسفہ و تصوف کا دلدادہ ہونے کے ساتھ ساتھ دانشور اور مدبر بھی تھا۔ روئے زمین کی پہلی باقاعدہ
بارادری، تنخواہ دار، کل وقتی اور بیرکوں میں رہنے والی فوج یعنی چری کا آغاز اسی شخص کے مشورے پر کیا گیا تھا۔ اس تجویز میں قرہ خلیل کا بھی حصہ تھا۔ اس سے پہلے تک دنیا میں فوجیں منظم بھی ہوتی تھیں، لیکن صرف جنگ کے دنوں میں۔ یونانی اور رومی سلطنتوں میں بھی یہی رواج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کیں، لیکن کینٹ کا تصور اس وقت بھی نہ تھا۔ چنانچہ یہ اور خان ہی تھا جس نے اپنے بھائی علاؤدین اور رشتہ دار قرہ خلیل کے مشورے سے نسائی نوجوان قیدیوں کو مختلف جنگوں میں اس کے ہاتھ لگتے تھے تربیت دے کر ایک باقاعدہ فوج بنائی، جس کا نام ینیچری رکھا گیا۔ اور خان نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال 726 ہجری بمطابق 1326 عیسوی میں نائکو میڈیا پر قبضہ کر لیا۔ بروسا اس کا دارالسلطنت تھا۔ قسطنطین کے ایشیائی مقبوضہ جات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسا رہ گیا تھا، جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ کے بعد دوسرے درجے پر تھا۔ شاہ قسطنطنیہ یعنی قسطنطین نے اس شہر کو بچانے کے لیے بے حد کوششیں کیں، اور خان نے اس کا سخت محاصرہ کیا اور 730 ہجری بمطابق 1330 عیسوی میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس شہر کے لوگ بھی بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی دوران 1333 عیسوی میں ایک باغی ترک امیر کے شہر کراسی پر بھی اور خان کو قبضہ کرنا پڑا۔ کچھ ہی عرصہ میں اور خان کی سلطنت اناطولیہ کی شمال مغرب سردات تک پھیل گئی۔ اور خان نے اپنی توجہ زیادہ تر فتوحات کی بجائے سلطنت کے انتظام و انصرام اور عوام کی فلاح و بہبود پر رکھی۔ وہ آئین و ضوابط کے مطابق پوری سلطنت کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا چاہتا تھا۔ 1336 عیسوی کے بعد اور خان نے 20 سال تک کوئی جنگ نہ کی، بلکہ عوام کی تربیت کرتا رہا۔ سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر وہ یورپ کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی زندگی کے آخری چند سال شہنشاہ قسطنطنیہ کے یورپین مقبوضات میں قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہوئے۔ قسطنطین کی سلطنت جو کبھی دریائے ڈینوب، اناطولیہ اور شام تک پھیلی ہوئی تھی، اب صرف تھیرس مقدونیہ کے ایک شہر سالونیکا اور یونان میں موریا کے ایک بڑے حصے تک محدود تھی۔ ایشیائی مقبوضہ جات تقریباً عثمانیوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ اس زمانے میں قسطنطنیہ کے تخت کا جھگڑا اٹھا، اور خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک فریق کنٹاکوزین کی مدد کے لیے ہزاروں سپاہی بھیج دیے۔ اسی دوران اور خان نے ایک مرتبہ کنٹاکوزین اور جان پلیولوگس کی درخواست پر شاہ سربیا کے خلاف بھی فوج بھیجی۔ کچھ عرصہ بعد قسطنطنیہ کے تخت کا جھگڑا پھر اٹھا تو اور خان نے اپنے بیٹے سلمان پاشا کی قیادت میں 20,000 سپاہی کنٹاکوزین کی مدد کے لیے بھیجے۔ جان پلیولوگس کو شکست ہوئی اور کنٹاکوزین نے تخت سنبھال لیا، اور خان کو حسب معاہدہ قلعہ ضبط دے دیا گیا، جس میں سلمان پاشا نے عثمانی دستے متعین کر دیے۔ اتفاق سے چند ہی دن بعد تھیرس میں زلزلہ آیا، جس سے بہت سے شہروں کی فصیلیں گر گئیں۔ انہی میں گیلی پولی بھی تھا، جو درے دریال کے مغربی ساحل پر سب سے اہم قلعہ تھا۔ سلمان پاشا زینب میں تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھا۔ اس نے زلزلے کو تائید غیبی سمجھا اور آگے بڑھ کر گیلی پولی پر قبضہ کر لیا۔ گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 755 ہجری بمطابق 1354 عیسوی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو 2 صدیوں کے اندر گیلی پولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ قرون اولا کے مجاہدوں نے مغربی یورپ، سسلی، روما اور اسپین تک اسلام کی آواز پہنچائی تھی۔ ترک مجاہدوں نے مشرقی یورپ کو بھی اسلامی دعوت سے بیرہ اندوز کر دیا، اور خان کا بیٹا سلمان پاشا 1358 عیسوی میں شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ یہ شہزادہ فن سپہ گری اور سپہ سالاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے اعلیٰ اوصاف کا مالک تھا، اور خان بیٹے کی وفات سے بے حد غمگین ہوا، اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ بہت نیک اور درویش صفت بادشاہ تھا۔ غریبوں میں روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے مشہور علماء اور مشائخ، جن میں ملا داؤد کیسری،
اور تاج الدین شامل ہیں، اس کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ اور خان کی وفات پر اس کا چھوٹا لڑکا مراد خان اول 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ عنان حکومت کو ہاتھ میں لیتے ہی مراد خان نے یورپ کی طرف بڑھنے کا قصد کیا، لیکن امیر کرمانیہ نے قدیم عداوت کی بنا پر ایشیائے کوچک میں بغاوت کر دی۔ مراد خان نے فوراً موقع پر پہنچ کر بغاوت کا استحصال کیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ یورپ کی طرف پلٹا اور 1360 عیسوی میں در دانیال کو عبور کر کے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو 1389 عیسوی میں صرف اس کی شہادت پر ایک جنگ میں ختم ہوا۔ 1363 عیسوی میں مراد خان اول نے در دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھیرس میں قدم رکھا اور سب سے پہلے قلعہ شورلو پر قبضہ کیا، جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرکلی سے فتح ہوا۔ اسی سال بابا کے مقام پر بازنطینیوں کے ساتھ مراد کو ایک بڑی جنگ لڑنی پڑی، جس میں مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایڈریا نوپل یعنی ادرنا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح تمام تھیرس مراد کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد عثمانی جنرل لالا شاہین نے بلغاریہ میں داخل ہو کر فلپو پولس پر قبضہ کر لیا، جو کوہ بلکان کے جنوب میں بازنطینی سلطنت کا مقبوضہ تھا۔ چنانچہ قسطنطین کو مراد سے صلح کرنی پڑی۔ یورپ میں مراد کا مقصد اس وقت تک صرف بازنطینیوں سے تھا اور دوسری مسیحی حکومتوں نے ترکوں کی مدافعت میں سلطنت بازنطینی کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ لیکن 1363 عیسوی میں پوپ اربن پنجم نے ہنگری، سربیا، بوسنیا اور ولاچیا کے فرما رواؤں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کریں۔ چنانچہ اتحادیوں نے 20,000 فوج تھیرس روانہ کی، لیکن جنرل لالا شاہین نے انہیں شکست دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ بلکان بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اسی جنگ کے بعد ڈیموٹیکا کو جو تھیرس میں واقع تھا، مراد نے اپنا پائے تخت بنا لیا اور پھر 3 سال کے بعد ادرنا کو دارالسلطنت قرار دیا۔ جنگ مارٹیزا کے بعد شہنشاہ سلطان کا باجگزار بن گیا، لیکن شہنشاہ قسطنطنیہ کو یہ توہین گوارا نہ ہوئی۔ چنانچہ اس نے 1369 عیسوی میں روما کا سفر کیا اور پاپائے روم سے سلطان کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ ان دنوں رومن کلیسا اور یونانی کلیسا شہنشاہ کا مذہب تھا، جن کے مابین دشمنی کی حد تک اختلافات تھے۔ شہنشاہ نے ذلت گوارا کی اور کلیسائے روما کی برتری تسلیم کر لی، لیکن پھر بھی اسے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی، اور پھر جب واپسی پر وہ وینس سے گزر رہا تھا تو اپنے بعض قرض خواہوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ ادھر قسطنطنیہ میں اس کا لڑکا ایڈروکس بادشاہ بن بیٹھا۔ مراد خان اول اپنے اصولوں میں بے حد سخت تھا۔ اس کا سب سے چھوٹا لڑکا ایک مرتبہ عیسائیوں کے ساتھ مل گیا، اور جب مراد خان نے اسے گرفتار کیا تو اپنے بیٹے کی آنکھوں میں گرم سیسا ڈال کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اسے قتل کروا دیا۔ 1376 عیسوی میں مراد خان نے اپنے شہزادے بایزید یلدرم کا نکاح امیر کرمیان کی بیٹی سے کر دیا۔ کرمانیہ اور آل عثمان کی آویزش ابتدا سے چلی آتی تھی۔ اسے دور کرنے کے لیے مراد نے اپنی لڑکی نفیسہ کا نکاح امیر کرمانیہ سے کر دیا۔ تقریباً 10 سال تک یہ صلح رہی، لیکن پھر 1377 عیسوی میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں امیر کرمانیہ نے شکست کھائی اور شہزادہ بایزید یلدرم کا خطاب ملا۔ مراد کے خلاف مسیحی حکومتوں کا اتحاد سربیا سے شروع ہوا۔ اس اتحاد میں سربیا، بوسنیا اور بلغاریہ کے علاوہ البانیہ، ولاچیا اور ہنگری نے بھی پوری شرکت کی۔ پولینڈ نے بھی اپنی فوج بھیجی۔ یوں یہ ایک صلیبی جنگ بن گئی۔ یہ اتحاد بظاہر ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ مراد 70 سال کی عمر میں اس فوج سے نمٹنے کے لیے نکلا، لیکن مراد کے پہنچنے سے پہلے ہی اتحادیوں نے بوسنیا میں عثمانی فوج پر حملہ کر دیا اور 15,000 ترکوں کو تہ تہ کر ڈالا۔ سربیا اس جنگ کا قائد تھا اور اس کے بادشاہ کا نام لازار تھا۔ بہت سے مارکوں کے بعد بالآخر 1389 عیسوی میں
کسودہ کے میدان میں وہ آخری مقابلہ پیش آیا جس نے اتحادیوں کا شیرازہ پراگندہ کر کے سربیا کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ جنگ اختتام کے قریب تھی کہ میلوش کوبلوچ ایک سربیائی امیر عثمانی لشکر کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اپنے بادشاہ لازار کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے کچھ نہایت اہم باتیں سلطان سے کہنی ہے۔ چنانچہ اسے مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے وقت اس نے دفعتاً اٹھ کر مراد پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اس نے بھاگ جانے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے فوراً اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب مراد تھوڑی دیر کا مہمان تھا، اسی حالت میں اس نے آخری حملے کا حکم دیا۔ جلد ہی اتحادیوں کو شکست ہوئی اور شاہ سربیا لازار کو گرفتار کر کے مراد کے سامنے لایا گیا۔ مراد نے لازار کے قتل کا حکم دے دیا اور خود بھی کچھ دیر بعد وفات پا گیا۔ مراد کی شہادت کے بعد ہی جنگ کسودہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ شہزادہ بایزید یلدرم تخت نشین ہوا تو اس نے پہلے روز سے ہی اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو، جس نے جنگ کسودہ میں شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کروا دیا۔ تخت سلطنت کی خاطر آل عثمان میں یہ پہلا قتل تھا۔ سربیا کا بادشاہ لازار ہلاک ہوا تو لارڈ سٹیفن حکمران بنا۔ اس نے اپنی بہن شہزادی جسپینا کو بایزید کے نکاح میں دے دیا اور صلح کر لی، اور وعدہ کیا کہ آئندہ تمام لڑائیوں میں وہ اپنی فوج لے کر شریک ہوا کرے گا۔ چنانچہ آخر دم تک وہ اپنے وعدے پر قائم رہا۔ بایزید نے شہنشاہ قسطنطنیہ سے نئی صلح کی، حتیٰ کہ اس صلح کے بعد بایزید یلدرم نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ذریعے فلاڈلفیا کا قلعہ کما کروا دے۔ چنانچہ یہ عبرتناک واقعہ ظہور میں آیا کہ عیسائیوں نے فلاڈلفیا پر خود حملہ کیا اور اسے فتح کر کے بایزید کے حوالے کر دیا۔ بایزید کے دور میں ایدن، ایمنشا اور سارو خان کے شہر فتح ہوئے۔ 1390 عیسوی میں بایزید نے جزیرہ کیوس پر حملہ کیا۔ اسی طرح سمیرنا کرمانیہ بھی بایزید کی تلوار سے نہ بچ سکے۔ بایزید نے اپنی زندگی میں 2 بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ پہلی بار محاصرہ 7 مہینے تک جاری رہا، پھر چونکہ بایزید کو شاہ ہنگری سیجمنٹ جو ہونیاڈے کا باپ تھا کے خلاف فوجیں درکار تھیں، اس لیے اس نے 10 سال کے لیے صلح کر کے محاصرہ اٹھا لیا۔ شرائط صلح کی بہت سخت تھیں۔ سالانہ خراج کی رقم 30,000 طلائی کردان مقرر ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک شرعی عدالت قائم کی گئی، جس میں بایزید نے ایک ترکی قاضی مقرر کیا اور کلیسائے مشرق کے اس مرکز میں ایک عالیشان مسجد بھی تعمیر کروائی۔ قیصر قسطنطنیہ کے منوئل نے شہر کے ساتھ اہم مقامات بھی مسلمانوں کو دے دیے اور غلطہ کا نصف حصہ بایزید کے حوالے کر دیا، جس میں 6,000 عثمانی فوج متعین کی گئی۔ اسی وقت سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو استنبول کہنا شروع کیا، پھر والیشیا فتح ہوا اور پھر یکے بعد دیگرے نائکوپولس اور بلغاریہ کی فتوحات ہوئیں۔ بایزید اب ہنگری پر حملہ کرنے والا تھا، لیکن دفعتاً اسے ایشیائے کوچک کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ امیر کرمانیہ نے پھر بغاوت کر دی تھی۔ سلطان بایزید یلدرم نے انگورا اور بروسا کے درمیان امیر کرمانیہ کے ساتھ لڑائی کی، لیکن اس لڑائی میں بایزید کے لشکر کو شکست ہوئی۔ یہ سن کر بایزید خود جنگ میں شامل ہوا اور امیر کرمانیہ سے شکست کا بدلہ لیا۔ اس جنگ میں امیر کرمانیہ کے 2 لڑکے بھی قتل کیے گئے۔ سلطان بایزید یلدرم سے پہلے عثمانی فرمانروا امیر کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن بایزید نے پہلی مرتبہ مصر کے عباسی خلیفہ کی اجازت سے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ بایزید دوسرے فرمانرواؤں کی نسبت عیاش بھی تھا۔ اس نے اپنی بیوی ڈیسنا کی ترغیب سے شراب بھی شروع کر دی تھی۔ اسی اثناء میں ہنگری کے بادشاہ سیجمنٹ نے ایک مرتبہ پھر صلیبی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ ہنگری قسطنطنیہ کے مذہبی مرکز کی بجائے کلیسائے روما سے وابستہ تھا، اس لیے پاپائے روم نے بھی اس کی مدد کی۔ سیجمنٹ کی خاص کوشش سے فرانس اور برگنڈی بھی اس جنگ میں شامل ہوئے۔ یہ ایک لشکر جرار تھا جو درے دانیال کو عبور کر کے شام میں داخل ہوا اور ارض مقدس کو آزاد کرواتا یہ لشکر جرمنی سے گزرا تو جرمنی کے اعلیٰ دستے بھی اس میں شامل ہوئے۔ یہ اتحاد پوری عیسائی دنیا کا اتحاد تھا۔
سجمنٹ کا لشکر جب سربیا پہنچا تو انہوں نے بایزید کے دوست اور وفادار لارڈ سٹیفن پر حملہ کر کے سربیا میں وحشیانہ قتل و غارت گری کی۔ اس لشکر نے کامیابی کے ساتھ سسٹودا، ویدن اور ارسودا پر قبضہ کر لیا۔ یہ لشکر نائکوپولس پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ نائکوپولس کے کمانڈر یوغلان بے نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ بایزید اس کی مدد کو ضرور پہنچے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور بایزید برقی سرعت کے ساتھ محاصرے کے 16ویں دن نائکوپولس پہنچ گیا۔ فرانسیسیوں کو گمان بھی نہ تھا کہ بایزید اس قدر جلدی آ پہنچے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بایزید آبنائے باسفورس کو عبور کرنے کی جرت بھی نہ کر سکے گا۔ بالآخر 24 ستمبر 1396 عیسوی کو کاؤنٹ ڈی نیورس، سجمنٹ اور فرانسیسی فوج کے خلاف بایزید نے طبل جنگ بجا دیا۔ یہ ایک مشہور صلیبی جنگ ہے۔ سجمنٹ ترکوں سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ترکوں کے بہترین دستے ایک غیر منظم اور کم بہترین فوج کی آڑ میں رہ کر شریک ہوتے ہیں۔ سجمنٹ کا مشورہ تھا کہ ترکوں کی ظاہری فوج کے ساتھ لڑ کر وقت ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اصل فوج پر حملہ کیا جائے، لیکن صلیبی اتحاد میں شامل دوسرے ممالک کے سالاروں نے اس تجویز پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جنگ 3 گھنٹے سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ اس جنگ میں شاہ سربیا بایزید کی حمایت میں لڑ رہا تھا۔ عیسائی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور بایزید نے ان قیدیوں کے انتقام میں جنہیں جنگ سے پہلے عیسائیوں نے قتل کر ڈالا تھا، اس جنگ میں 10,000 عیسائی گرفتار کر کے قتل کا حکم دے دیا۔ قیدیوں میں کاؤنٹ ڈی نیورس اور 24 مزید عیسائی امراء اور شرفاء بھی شامل تھے۔ بایزید نے انہیں رہا کر دیا، لیکن روانہ کرنے سے پہلے کاؤنٹ ڈی نیورس کے سامنے ایک تقریر کی۔ جان، مجھے خوب معلوم ہے کہ تم اپنے ملک میں ایک بڑے سردار اور طاقتور رئیس کے بیٹے ہو۔ تم جوان ہو اور ابھی تمہارے لیے امید کے بہت سے سال باقی ہیں۔ ممکن ہے میدان جنگ میں تیری اس پہلی کوشش کی ناکامی کے بعد لوگ تجھے مورد الزام ٹھہرائیں، اور تو اس اتہام کو رفع کرنے اور اپنی شہرت و نیک نامی کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے ایک طاقتور فوج اکٹھی کر کے میرے مقابلے میں پھر آ جائے۔ اگر میں تجھ سے ڈرتا تو تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے ایمان اور عزت پر حلف لے لیتا کہ تم اور تمہارے ساتھی کبھی میرے مقابلے پر نہیں آؤ گے، لیکن نہیں، میں ایسے حلف کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ برخلاف اس کے میں خوش ہوں گا اگر تو اپنے ملک میں واپس پہنچ کر ایک فوج جمع کر لے اور اسے لے کر یہاں آئے۔ تو ہمیشہ مجھے میدان جنگ میں اپنے مقابلے کے لیے تیار پائے گا۔ جو بات اس وقت میں کہہ رہا ہوں اسے تو جس شخص سے بھی چاہے نقل کر دینا۔ جنگ نائکوپولس کے بعد ولاچیا، اسٹائریا اور ہنگری پر بھی حملے کیے گئے۔ پیٹر وارڈن کے شہر پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد بایزید ادرنا پہنچا اور 1357 عیسوی میں یونان پر حملہ آور ہوا۔ تسلی، فوسس، ڈورس اور لوکریس پر قبضہ کر لیا۔ کچھ ہی دن بعد موریا کا تمام علاقہ بھی فتح ہو گیا۔ یونان کی فتح سے لوٹا تو بایزید نے ایک مرتبہ پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا، حالانکہ معاہدہ کے 10 سال پورے نہ گزرے تھے۔ اس نے اپنے خاص ایلچی کے ذریعے شہنشاہ مینوئل کو حکم بھیجا کہ وہ تخت سے دستبردار ہو جائے، ورنہ شہر بزور شمشیر فتح کر لیا جائے گا، لیکن مینوئل نے سلطان کی بات نہ مانی۔ چنانچہ سلطان نے قسطنطنیہ کا سخت محاصرہ کر لیا، لیکن عین وقت پر جب بایزید قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، اس کے ایشیائی مقبوضات میں نہایت انقلاب انگیز حالات رونما ہو رہے تھے، جن سے مجبور ہو کر اسے محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ اسی روز سے بایزید کی بدقسمتی کا آغاز ہوا اور آئندہ 2 سالوں میں جو اس کی حکومت کے آخری سال تھے، اسے اتنی زبردست شکست اٹھانی پڑی کہ اس کی تمام فتوحات پر پانی پھر گیا اور کچھ دنوں کے لیے سلطنت عثمانیہ کی عظمت خاک میں مل گئی۔ خود بایزید کا خاتمہ قید کی حالت میں ہوا۔ اس کی یہ تباہی، یہ بربادی امیر تیمور کے ہاتھوں ہوئی۔ تیمور کی سلطنت دیوار چین سے لے کر ایشیائے کوچک کی سرحد تک اور بحر ارل سے لے کر دریائے گنگا اور خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ 35 سال کی عمر میں اس نے سب دشمنوں کو زیر کر کے سمرقند کو اپنا پایا تخت بنایا۔
اس کے بعد آنے والے عرصہ میں اس نے 27 مملکتیں فتح کیں اور 9 شاہی خاندانوں کو فنا کر دیا۔ تیمور کی سلطنت کے بعد بایزید ہی کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور سلطنت تھی۔ بایزید اپنی سابقہ فتوحات کے نشے میں اتنا سرشار تھا کہ اس نے تیمور کی قوت کا صحیح اندازہ نہ کیا اور ایک ایسے فاتح کو برانگیختہ کر دیا جس کی دہشت سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے۔ پہلے پہل دونوں کے درمیان نہایت تلخ خط و کتابت شروع ہوئی اور بالآخر نوبت جنگ تک آ گئی۔ 1400 عیسوی میں تیمور نے بایزید کے شہر سیواس کا 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ محاصرہ کر لیا۔ سیواس کی حفاظت پر بایزید کا سب سے بڑا لڑکا ارطغرل مامور تھا۔ ارطغرل نے ایسی جانبازی کے ساتھ تیمور کا مقابلہ کیا کہ کئی روز تک 6 لاکھ کی فوج کامیاب نہ ہو سکی، لیکن آخر میں تیمور نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس کا جواب میسورین کے پاس نہ تھا۔ اس نے 6000 مزدور لگا کر دیوار کی بنیادیں کھودنا شروع کی اور ان میں شہتیروں کی تھونی لگا کر دیواروں کو روکے رکھا۔ جب کھدائی کا کام مکمل ہو گیا تو شہتیروں میں آگ لگا دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دیواریں بیٹھ گئیں اور شہر پر فوراً قبضہ ہو گیا۔ تیمور نے اپنی ظالمانہ روایت برقرار رکھی اور بایزید کے بیٹے ارطغرل کے ساتھ 4000 شہریوں کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے یہ خبر سنی تو محاصرہ چھوڑ کر آندھی اور طوفان کی طرح تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائے کوچک لوٹا، لیکن تیمور شام اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ 2 سال کے بعد وہ پھر لوٹا اور پہلے سے بھی زیادہ اختلافات کے ساتھ دونوں کے درمیان خط و کتابت ہونے لگی اور بالآخر چشم فلک نے تاریخ کی اس دردناک جنگ کا نظارہ کیا جس میں دونوں طرف مسلمان سپاہی شریک تھے۔ یہ جنگ جنگ انگورا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بایزید 1,20,000 فوج کے ساتھ سواس کی طرف بڑھا، لیکن تیمور نے 8 لاکھ کی فوج کے ساتھ بایزید کے شہر انگورا کو گھیرے میں لے لیا۔ بایزید انگورا کو بچانے کی غرض سے انگورا کی طرف چل پڑا۔ تیمور تاتاری تھا، ادھر بایزید کی فوج میں ایک بڑی تعداد تاتاریوں کی تھی۔ تیمور نے اپنے جاسوس بھیج کر ان تاتاریوں کو ورغلایا جو عین جنگ کی حالت میں ٹوٹ کر تیمور سے جا ملے۔ اس موقع پر بایزید سے سب سے بڑی حماقت یہ سرزد ہوئی کہ وہ ایک روز اپنی بے خوفی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنی پوری فوج کو لے کر شکار کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جس مقام پر شکار طے پایا وہاں پانی بہت کم تھا اور 5000 عثمانی سپاہی پیاس کی شدت سے تڑپ کر مر گئے۔ جو زندہ بچے وہ بھی گرمی اور پیاس سے نڈھال تھے۔ بایزید شکار سے واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کی لشکرگاہ پر تیمور کا قبضہ تھا۔ جس چشمے سے عثمانی فوج پانی لیتی تھی اس کا رخ بھی تیمور نے پھیر دیا تھا۔ اب بایزید کے پاس ماں سوائے فوری جنگ کے کوئی اور راستہ نہ تھا۔ چنانچہ منگل کے روز 17 ذی الحجہ 804 ہجری بمطابق 20 جولائی 1402 عیسوی کو انگورا کے مقام پر وہ مارکا پیش آیا جس نے تیمور کی شہرت و عظمت کو حیات ابدی بخش دی اور بایزید کی ذلت اور رسوائی کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ دوران جنگ بہت سے مسلمان سردار بایزید کا ساتھ چھوڑ گئے اور بالآخر بایزید 8 لاکھ تاتاریوں کے مقابلے میں صرف 10,000 یعنی چری کے سپاہیوں کے ہمراہ اکیلا رہ گیا۔ سربیا کا بادشاہ لارڈ سٹیفن بھی آخری وقت بایزید کے ساتھ تھا اور شکست سے چند لمحے پہلے فرار ہوا۔ بایزید کو محمود خان چغتائی نے گرفتار کر لیا۔ اس کے 5 لڑکوں میں سے جو لڑائی میں شریک تھے 3 دشمن کی زد سے بچ نکلے۔ شہزادہ سلیمان نے یورپ کا رخ کیا، شہزادہ محمد نے امامیہ پہنچ کر دم لیا اور شہزادہ عیسیٰ کرمانیہ کی طرف بھاگا۔ شہزادہ موسیٰ گرفتار ہوا اور شہزادہ مصطفیٰ کا حشر کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ ممکن ہے لڑائی میں مارا گیا ہو لیکن کسی کو اس کا سراغ نہ ملا۔ جنگ کے اختتام پر بایزید کو گرفتار کر کے امیر تیمور نے ایک لوہے کے پنجرے میں ڈال دیا۔ تیمور قیدی سلطان کو لوہے کے پنجرے میں بند رکھتا، وہ جہاں جاتا اس پنجرے کو ساتھ لے جاتا۔ بایزید اس رسوائی کو برداشت نہ کر سکا اور صرف 8 مہینے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ کا بظاہر خاتمہ ہو گیا۔ عثمانی سلطنت کی تمام باجگزار ریاستیں آزاد ہو گئیں۔ بایزید کے 6 لڑکوں میں سے 5 اس کے ساتھ جنگ انگورا میں شریک تھے،
4 لڑکے جو زندہ بچ گئے بایزید کی وفات کے بعد مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں جا کر حکمران بن بیٹھے اور آپس میں لڑنے لگے۔ بھائیوں کی اس لڑائی میں آخری فتح شہزادہ محمد کو ہوئی، اور شہزادہ محمد نے صرف 8 سال کے عرصہ میں سلطنت عثمانیہ کا کافی حد تک وقار بحال کر لیا۔ محمد نے 41 سال کی عمر میں 1421 میں وفات پائی اور بروسا میں دفن ہوا۔ سلطان مراد خان ثانی اسی کا بیٹا تھا، اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کے سلاطین کا شجرہ نسب یوں بن گیا کہ عثمان پہلا تاجدار تھا۔ 1288 عیسوی میں نمودار ہوا، اس کا بیٹا اور خان 1326 عیسوی میں، اس کا بیٹا مراد اول 1359 عیسوی میں، اس کا بیٹا بایزید یلدرم 1389 عیسوی میں، اس کا بیٹا محمد اول 1431 عیسوی میں، اس کا بیٹا مراد خان ثانی 1421 عیسوی میں، اور اس کا بیٹا سلطان محمد فاتح 1451 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔